ناظرین السلام علیکم، کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم ہفتہ وار اس پروگرام سے آپ کو بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کینسر جیسے مہلک امراض کے ابتدائی سگنل آپ کو بتا دیں، تاکہ آپ شروع میں ہی اگر شک ہو تو کسی قریبی مستند ڈاکٹر یا کسی قریبی اسپتال میں جا کے اس کی بروقت تشخیص کرائیں اور اس کا علاج کرائیں۔ بیماری کوئی بھی ہو، اگر شروع میں ہی اس کا آپ علاج کرائیں گے تو اس کی پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں اور اس کا علاج سستا بھی ہوگا اور اس سے مکمل آپ کو صحتیابی حاصل ہوگی۔ تو آج کا پروگرام ناظرین بڑا اہم ہے کہ یہ ماہ نومبر جو ہے ہر سال پوری دنیا میں ایک اویئرنیس، لوگوں کی آگاہی کے لیے یہ مہینہ منایا جاتا ہے، اور یہ 14 نومبر کا دن ایسا ہے جس میں کہ لوگوں کو ڈائبٹیز ایک بڑی مہلک مرض ہے، اس سے بچنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں اور اس کی کیا اثرات ہوتے ہیں اور کیا اس کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے میں نے آج اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ میرے ساتھ ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ اور قومی شہرت یافتہ ایکسپرٹ ہیں، پروفیسر علی جاوا، جو کہ کافی عرصہ شہید ذوالفقار بھٹو یونیورسٹی اسلام آباد میں شعبہ اینڈوکرینالوجسٹ رہے اور فزیشین بھی ہیں، اور ذیابطیس کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں اور اس کا بڑے مہارت سے اس کا علاج کرتے ہیں۔ میری دوسری مہمان آج اسٹوڈیو میں ملتان سے تشریف لائی ہیں، ان کا نام ہے تسنیم زہرا علی، جو کہ ایک پاکستان ڈائٹیشین اور نیوٹریشنسٹ سوسائٹی کی لاہور چیپٹر کی ہیڈ بھی ہیں، ایجوکیٹر ہیں، لیڈ ہیں، بڑے عرصہ امریکہ میں رہیں اور امریکہ کی بھی نیوٹریشن سوسائٹی اور ڈائٹیشن سوسائٹی کی بڑی ایکٹیو ممبر ہیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ ہماری عوام کو کس طریقے سے ہم ان کو باخبر کریں کہ اگر وہ اپنی خوراک میں تھوڑا سا بھی معتدل طریقے سے اس کا استعمال کریں تو ان کو ذیابطیس، بلڈ پریشر جیسے امراض نہیں لاحق ہوں گے۔ تو سب سے پہلے پروفیسر علی جاوا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ذیابطیس جو ہے اس کو عام حالت میں شوگر کی بیماری کہتے ہیں، اور یہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ساؤتھ ایشیا میں دیکھا جائے تو پاکستان سر فہرست ہے۔ تقریباً 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں اس بیماری کا شکار ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2030 تک یہ جو فگر ہے وہ 4.5 کروڑ 4 کروڑ تک چلی جائے۔ 1 کروڑ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ پری ڈائبیٹکس ہیں، اور 7 سے 8% لوگ ایسے ہیں جن کا اگر بلڈ ٹیسٹ کیا جائے تو ان کا بھی بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ ایک خطرے کی گھنٹی بجائے گا کہ ان کو شوگر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ بیماریوں کی بہت ساری پیچیدگیاں ہیں جو کہ میں اپنے پروگرام میں ضرور ناظرین کے لیے آپ سے پوچھوں گا، لیکن کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، ہم کس طریقے سے بچ سکتے ہیں اس بیماری سے؟ دیکھیں، شوگر یا ڈائبٹیز کے لیے، جس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جو 95% شوگر اس طرح کی ہوتی ہے، اس کا علاج بیماری ہونے سے پہلے کرنا بہتر ہے، پرہیز زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو ایک خاص حد تک پنپنے دیں گے تو آپ کو کمپلیکیشنز آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو بچاؤ پہ فوکس بہت ضروری ہے، اور وہ مسنگ ہے، کیونکہ اگر جس طرح سے ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس میں ڈائبیٹک پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے، اور یوتھ میں بڑھ رہی ہے۔ ہماری جو زیادہ تر جو شوگر کے شکار لوگ ہیں وہ 30 سے 40 سال کی عمر کے درمیان ہیں، جو ورکنگ کلاس ہیں، جو کہ گھر کے خرچہ چلانے کے لیے اہم ہیں۔ اگر وہ معذوری کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے ملک میں، ہماری اکانومی پہ، ہمارے معاشرے پہ بہت فرق پڑے گا۔ تو ہمیں بچوں پہ سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ نوبت ہی نہ آئے۔ ہاں، اگر آ جائے تو پھر اس کا علاج بھی ہے اور کمپلیکیشن کا تدارک بھی ہے۔ اس میں کیا اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک تو یہ پریونٹیبل بیماری ہے جو کہ ہمیں تسنیم بتائیں گی کہ کس طریقے سے اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں، ہماری لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنا ہے، لیکن کیا ہماری ہر شہری کو اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ اپنا ٹیسٹ کروائیں اور دیکھیں کہ کہیں انہیں شوگر کا مرض تو نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ کچھ علامات ہیں، کچھ خطرے کی گھنٹیاں ہیں جو کہ آپ کو اشارہ دے سکتی ہیں کہ آیا شوگر ہے یا نہیں ہے، ان پہ آپ کو نظر رکھنی ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی کافی لوگوں میں آپ کو شاید علامات آئیں بھی نہ، اور اگر آئیں بھی تو شاید وہ اور وجوہات کی وجہ سے آپ اس کو توجہ نہ دے پائیں۔ بہرکیف جو علامات ہیں ان کا دھیان رکھنا ہے۔ اگر وزن بہت کم ہو رہا ہو، یا آپ کو بار بار پیشاب آ رہا ہو،
یا آپ کو تھکاوٹ ہر وقت رہتی ہو یا آپ کی نظر میں دھندلاپن آتا ہو، یہ سب چیزیں آپ کو اشارہ کر سکتی ہیں، اور بالخصوص اگر ساتھ اب فربہی مائل بھی ہیں، بہتر یہ ہے کہ ایسی صورت ہو تو ڈاکٹر کو دکھائیں، مستند معالج آپ کو ان کو دیکھ کے ٹیسٹ آرڈر کریں، اور ان کو ٹیسٹ کو سمجھ کے آپ جو ہے مزید اپنی لائے عمل طے کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ رسک فیکٹر بھی ہیں پروفیسر علی جاوا، جو کہ آپ بڑے مہارت سے اپنے مریضوں کو بھی بتاتے ہیں اور ایک ان کو ہینڈ آؤٹ بھی دیتے ہیں تاکہ وہ گھر بیٹھے پڑھیں یا اپنے فیملی ممبرس تک پہنچا دیں۔ وہ رسک فیکٹر کو پہلے مد نظر رکھا جائے اور پھر ہم اس کے بچاؤ کی طرف چلیں۔ سب سے بڑا رسک ہے اگر شخص فربہی مائل ہے، اوور ویٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا رسک ہے۔ نمبر 2، اگر خاندان میں باقی لوگوں کو ہے تو آپ کا چانس بھی بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر آپ کے لائف سٹائل میں اگر آپ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں اور آپ زیادہ ورزش نہیں کرتے تو بہت بڑا رسک ہے، جس کی وجہ سے آپ کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم ایشینز، جو کہ ہم اس خطۂ ایشیا میں رہتے ہیں، یہ بالخصوص زیادہ ہائی رسک ہیں۔ ہم اتنے اوور ویٹ نہ بھی ہوں جتنے گورے یا سیاہ فام ہوں گے، ہم تب بھی شوگر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو ذہن رکھتے ہوئے ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ عمر جو بڑھتی ہے آپ کا شوگر کا رسک بڑھتا ہے، اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ہمیں اس کے ماورا رہ کے باقی چیزوں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس میں ایک بڑا سلوگن آپ نے بنایا ہے جو کہ بہت عرصہ پروفیسر آف اینڈوکرینالوجی کے طور پہ جب آپ نے کام کیا اور بیزی ٹرشی کیئر ٹیچنگ اسپتالوں میں آپ نے مریض دیکھے، تو وہ آپ نے کنکلوڈ کیا کہ میں اس سلوگن کو پبلک تک پہنچاؤں۔ تو آج ہمارے چینل کی وساطت سے آپ بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ میرے ذہن میں یہ تھا کہ زیادہ تر لوگوں کو لمبی چوڑی گفتگو کا کوئی اتنا ایبزارب کرنا مشکل ہوتا ہے، فقط اتنا جانے خوراک کم ورزش زیادہ۔ اب خوراک کم سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کا تناسب کم ہو۔ ایک پرانا کانسیپٹ ہے یہ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں یہ نہیں کھا سکتے، ہر چیز کھا سکتے ہیں، اس کا تناسب کم ہوتا ہے، اس کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا اتنا کھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز ہے ورزش زیادہ۔ ورزش جب بھی ہمارے ذہن میں آتے ہیں ہم فوراً کہتے ہیں دوڑ لگاؤ، ڈنڈ بیلو، آپ کوئی گیم کرو، ضروری نہیں ہوتا۔ واک بھی ایک اچھی ورزش ہے۔ اگر آپ واک ایک متانت کے ساتھ، ایک ریگولیرٹی کے ساتھ آپ کرتے ہیں، بھلے پارک میں کریں، بھلے محلے میں کریں، بھلے گھر میں کریں، آپ کو اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے۔ خوراک کم، ورزش زیادہ۔ لیکن یہ بڑا المیہ ہے کہ ہماری سابقہ حکومتوں میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے فوڈ سٹریٹس بنا دیں، ان کو ترجیح دی۔ آپ لاہور کے بہت بڑے بڑے ہوٹلوں میں چلے جائیں یا سڑکوں کے کنارے بنے جو باربیکیو ہوتے ہیں، شنواری ہوٹلز ہوتے ہیں، وہ جمع غفیر ہوتا ہے، اس میں بھرے رہتے ہیں۔ اور شادی بیاہ پہ اگر دیکھیں تو 1000 کا اگر کراؤڈ ہوگا تو اتنی زیادہ ڈشیں وہاں پر ہوں گی کہ جو شخص 1000 کے کراؤڈ کو دعوت دے سکتا ہے وہ 8 ڈشوں پہ ان کی خاطر تواضع بھی کرے گا۔ لیکن آپ کا نعرہ بہت اچھا ہے کہ خوراک کم اور حرکت زیادہ، اور حرکت میں برکت ہے۔ میں تسنیم زارا آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ کی اسپیشلٹی کے لیے کسی قسم کے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑی ایکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اپنے مریضوں کو اور لوگوں کو صرف ایک چھوٹا سا فارمولہ بتا کے بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتی ہیں، جس میں ذیابطیس زر فہرست ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ کون سے خوراک کے اجزاء ہیں جن سے ذیابطیس ہو سکتی ہے، اور کس طریقے سے ہم عمل کریں، ہمارے عوام عمل کرے کہ وہ اجزاء جو ہیں ختم کر دیں اپنی خوراک میں، تو ذیابطیس نہیں ہوگی، بلڈ پریشر نہیں ہوگا، کولیسٹرول زیادہ نہیں ہوگا، دل کے امراض نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ صداقت صاحب۔ جہاں تک غذا کی بات ہے نا، اعتدال میں رہ کے سب چیزیں لینا صحیح ہے۔ یہ چاہے ڈائبٹیز کو پریونٹ کرنا ہو، ذیابیطس سے بچنا ہو، یا اس کو مینج کرنا ہو، دونوں صورتوں میں نا اگر ایک کھانا کھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے وزن کو کلو میں ماپتے ہیں، اس طرح ہم کھانے کی وزن بڑھانے کی صلاحیت کو کیلریز میں ماپتے ہیں۔ ہمارا قد، ہمارا چلنے پھرنے کی روٹین کے حساب سے ایک اماؤنٹ ہوتی ہے، ایک مقدار ہوتی ہے کہ جتنے کلو آپ کا وزن ہونا چاہیے۔
جو عام بہت زیادہ اگر کم پڑھے لکھے طبقے میں شاید اس چیز کی آگاہی نہ ہو، لیکن جو زیادہ تر جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے قد کے لحاظ سے ان کا وزن کتنا ہونا چاہیے، جس کو ہم آئیڈیل باڈی ویٹ بھی کہتے ہیں. سو اگر ہم پریونشن پہ ایک بات کریں، یعنی ذیابیطس سے بچنا ہے، تو اس میں ہماری ٹارگٹ یہی ہماری ینگ جنریشن ہے، جو کہ ہمارے جن کے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ 30 سے 40 سال کے درمیان جن کی ایج گروپ ہے، یا اس سے پیچھے یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے، اگر یہ لوگ اپنے وزن کو اپنے اس وزن پہ رکھیں جتنا ان کے قد کے حساب سے ہونا چاہیے، اور سوچ سمجھ کے کھائیں. وزن بڑھتا کیوں ہے؟ کیونکہ کھانے میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، یا پھر اوور آل ہر چیز کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے. چاہے کھانے میں چکنائی سب سے زیادہ ہمیں کیلریز دیتی ہیں سارے اجزاء میں سے، نشاستہ، لحمیات اور چکنائی، جو ہمارے 3 میجر نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو ہمیں کیلریز دیتے ہیں یا وزن بڑھانے کی وجہ بن سکتے ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ کیلریز ہمیں چکنائی سے ملتی ہیں. اب چکنائی سے مراد کیا ہے؟ تیل ہے، گھی ہے، دیسی گھی ہے، مکھن ہے، ملائی ہے. یہ چیزیں بہت کم مقدار میں ہونی چاہیے، یعنی پورے دن میں اگر 2 سے 3 کھانے کے چمچ ہو جائیں تو اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب آپ بازار کا کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چکنائی کی وجہ سے ہی زیادہ مزیدار لگتا ہے. لیکن فیصلہ خود کرنا ہے کہ اپنے آپ کے صحت کے ساتھ بے محتاج زندگی گزارنی ہے یا بیماریوں کے ساتھ گزارنی ہے، کیونکہ زندگی کا مزہ صرف صحت کے ساتھ ہے. سو آپ نے ان کو یہ سمجھا، ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو سمجھانا ہے کہ آپ نے تالا منہ کو نہیں لگانا، تالا سوچ کو لگانا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز اہم ہے، کیا چیز ضروری ہے، تاکہ آپ بامقصد اور صحت مند زندگی گزار سکیں. سو ہر چیز کھائیں، تھوڑی مقدار میں کھائیں، ضرورت کے تحت کھائیں، اور چکنائی کو سب سے کم رکھیں. میرا خیال ہے کہ تسنیم آپ نے بڑا بچا فرمایا کہ تالا جو ہے نا، سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور منہ کو تالا نہ لگے لیکن دماغ کو تالا لگانا چاہیے کہ کون سی چیز آپ کے لیے مفید ہے اور فائدہ مند ہے. اور صحت بڑی اہم ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آج کل ہماری یوتھ جو ہے یہ کوکلائزیشن، سوشلائزیشن، میگنلائزیشن، اس کی طرف راغب ہوئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا، فوڈ پانڈا آ گیا، ٹیلی فون کیا، گھر پہ ہر قسم کی خوراک پہنچ جاتی ہے، اور بچے یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں تازگی کتنی ہے اور اس کی ہائیجینک کس طریقے سے بنائی گئی ہے، یہ کوئی بھی چیک نہیں کرتا. فوڈ اتھارٹی جو پنجاب کی ہے وہ تو بہت چھاپے مارتی ہے اور سیل بھی کر دیتی ہے ہوٹل، لیکن ہمیں گھر بیٹھ کے ہمارے پیرنٹس کو، اپنے بچوں کو تھوڑی سی ترغیب بھی دینے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی یہ سوچنا پڑے گا. تو کوئی جامع آپ فارمولہ دے سکتی ہیں کہ اگر کسی کو اب ذیابیطس ہو بھی گئی ہے تو وہ خوراک کون سی استعمال کرے؟ بیسیکلی جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ ہمارے 3 میکرو نیوٹرینٹس ہیں، نشاستہ، لحمیات اور چکنائی. لحمیات ہمیں گوشت وغیرہ سے ملتے ہیں، اور چکنائی جو ہے وہ تیل وغیرہ سے ملتی ہے. لحمیات اور چکنائی 4 سے 6 گھنٹے کے بعد ہضم ہو کے آپ کے خون میں شوگر کی مقدار بڑھا سکتے ہیں اگر جسم کو ضرورت ہے. لیکن نشاستہ سب سے پہلے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے شوگر کو بڑھاتا ہے، 5 منٹ سے 30 منٹ میں شوگر بڑھانی شروع کر دیتا ہے. سو اگر ہم نے ذیابیطس ہو گئی ہے، بیماری لاحق ہو گئی ہے، اور ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے کہ جی 2 گھنٹے بعد والی شوگر زیادہ نہ ہو، تو اس میں ہم نشاستے کی مقدار کو کم کرتے ہیں. وہ ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم اس کو 3 کھانوں پہ تقسیم کر دیتے ہیں. اب اس میں یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہمارے پاکستان میں بہت رواج ہے کہ جی 11-12 بجے پھل کھا لیا، 4-5 بجے پھل کھا لیا اسنیک کے طور پہ. نشاستہ صرف روٹی چاول سے نہیں آتا، پھلوں سے بھی آتا ہے، دودھ دہی سے بھی آتا ہے، دالوں سے، چنے اور آلو مٹر وغیرہ کچھ نشاستے دار سبزیوں سے آتا ہے. سو کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو نشاستے دار چیزیں ہیں ان کو 3 کھانوں پہ مخصوص کر دیا جائے، درمیان میں بار بار نہ کھایا جائے، تاکہ آپ کے لبلبے کو آرام ملے، بار بار اس کو انسولین سیکریٹ نہ کرنی پڑے، اور وہ زیادہ دیر تک جو انسولین بنانے والے سیل ہیں وہ آپ کا ساتھ نبھا سکیں. سو نشاستہ شماری کی جاتی ہے، اور ساری پھل، دودھ دہی، روٹی 3 کھانوں پہ صرف لی جاتی ہے، باقی دیر بیچ میں نہیں نشاستے والی چیزیں لی جاتی، تو شوگر بہت اچھی کنٹرول ہو جاتی ہے اس سے. یہ جو ہم آٹا استعمال کرتے ہیں گھر میں، اس کو اگر دیکھا جائے اس کی کمپوزیشن، اس میں کاربوہائیڈریٹ کا اجزاء جو ہیں وہ زیادہ ہیں جو شوگر کی طرف راغب کریں گے. پروٹین ہوتی ہے جس کو گلوٹین کا نام دیا جاتا ہے، وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے. تو بہت زیادہ روٹیاں کھانا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ہر وقت چائے میں چینی ڈال کے، اور مٹھائی کی دکان اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لوگ
5-5 किलो के हिसाब से मिठाई लेके जाते हैं, और मिठाई को समझा जाता है कि घरों में प्रेजेंट कर दिया जाए एक तोहफे के तौर पे। अगर किसी के यहाँ बच्चा भी पैदा हुआ है, उसके घर भी मिठाई जा रही है, वो भी मिठाई दे रहा है, कोई पास हुआ है इम्तहान में, वो भी मिठाई लेके जा रहा है। और इन चीज़ों की तरफ तवज्जो आप क्या समझती हैं कि बहुत ज़रूरी है? हाँ जी, यही बात आपने बड़ी अच्छी कही कि जैसे हम यही समझते हैं कि आम आवाम के जहन में यही होता है कि जी शुगर हो गई है तो मीठा नहीं खाना। सो शुगर सिर्फ खून में जो जिसको हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल या आम ज़बान में हम शुगर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, तो खून में शुगर सिर्फ चीनी की वजह से नहीं बढ़ती। जिस चीज़ में नशास्ता होता है, चाहे वो रोटी है चाहे वो चावल है, अगर वो 3-4 रोटियां भी खा लेंगे तो शुगर बढ़ जाएगी। बहुत पेट भर के बिरयानी की भी खा लें तो भी शुगर बढ़ जाएगी, हालांकि वो चीज़ें मीठी नहीं है। इसीलिए बात वहीं आ जाती है एतदाल पे। मीठा भी खाना है तो अगर थोड़ा सा मीठा ले लिया जाए रोटी सब्ज़ी के बाद, तो वो शुगर एक तेज़ी से नहीं बढ़ा सकता। अगर खाली पेट मीठा खाते हैं तो वो तेज़ी से, अगर मीठे आ भी गया है तो सिर्फ मतलब आप उसको रख लें, उसको अगर मिठाई है फ्रीज़ भी की जा सकती है, मेहमानों के लिए निकाली भी जा सकती है, ज़रूरी नहीं, या घर में जो हमारे पास वर्कर्स हैं हेल्पर्स हैं उनको दी जा सकती है, लें लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में। और खाने के बाद अगर मीठा लें तो एकदम से शुगर तेज़ी से नहीं बढ़ती। ये जो ज़ियाबतीस के मरीज़ अक्सर कहा जाता है कि जी 6 का इंसा याद रखें कि 6 गिलास पानी पिएँ सुबह, 6 गाजरें खा लें आप उबली हुई, 6 मूली खा लें उबली हुई, और 6 तरह खा लें, और किसी किस्म की रोटी का इस्तेमाल ना करें, और बीच में कोई मीठी चीज़ ना खाएं, और फिर आप मछली खा सकते हैं, एक चिकन की बोटी खा सकते हैं। क्या इस किस्म का फार्मूला मुफीदमंद है किसी ज़ियाबतीस के मरीज़ के लिए? जो कि हमारे नाज़रीन जो ज़ियाबतीस का शिकार हैं वो तो बड़े शौक़ से हमारा प्रोग्राम देखेंगे। बिल्कुल सही। देखें, अगर कोई इस तरह का डाइट प्लान फॉलो करता भी है कि 6 तरह 6 गाजरें 6 खा लें, कितनी देर खा लेंगे? हफ्ता खा लेंगे, 2 हफ्ते खा लेंगे, महीना खा लेंगे? हमारी जो कुज़ीन है ना, जो हमारी पाकिस्तानी खाना पीना है, अगर उसी को ही मॉडिफाई किया जाए, अब हमें जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो हमें बताती हैं कि हर सेहतमंद बंदे को एक दिन में 4 कप कच्ची सब्ज़ी खानी चाहिए। इससे मुराद 4 गाजरें या 4 खीरे हो सकते हैं कि हम खाएं तो वो 4 कप तकरीबन बन जाएंगे अगर बड़े साइज़ के काटे जाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वही खाए जाएं। निशास्ते को एक जितना रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर निशास्ता नहीं आएगा तो शुगर लो भी हो सकती है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं। उससे भी बचना बहुत ज़रूरी है कि शुगर एकदम से लो हो जाए और फिर उसकी जो भी अलामात होती हैं और फिर ख़तरनाक भी हो सकता है। इसलिए तीनों टाइम पे एक जितना निशास्ता लेना ज़रूरी है। हम जिसको ज़ियाबतीस हो चुकी है उसके साथ हम ये रिस्क नहीं कर सकते कि सिर्फ प्रोटीन दे दें, सिर्फ निशास्ता ना दें, तो फिर उसके साथ शुगर लो होने का डर बढ़ जाता है। इसलिए ये सब्ज़ी वाला और खाली मछली वाला ज़ियाबतीस के मरीज़ के लिए एक अच्छा आइडिया नहीं है। ठीक है प्रोफेसर अली जावा, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। अगर तो साउथ एशिया में पाकिस्तान सर फहरिस्त है ज़ियाबतीस की बीमारी में, और ये ज़ियाबतीस मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ है, ये सर से लेके पाँव तक जिस्म के हर हिस्से पे असरअंदाज होती है, और ये भी देखा गया कि डिमेंशिया, अल्ज़ाइमर जैसे मर्ज़ जो हैं, और डिप्रेशन हो जाती है, फिर दिल के आर्जे में पड़ जाता है इंसान, गुर्दे फेल हो जाते हैं, आँखों का मोतिया हो जाता है, मफलूज हो जाता है, डिसेबिलिटी की तरफ जाता है, टांग काटनी पड़ जाती है अगर हम तस्नीम ज़ारा की बताई हुई खुराक और उनके फार्मूले पे अमल ना करें। आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और मोटापे से बचा जाए। तो ये कोई ज़ियाबतीस के लिए कोई जामे प्रोग्राम कि हम साउथ एशिया में सबसे नीचे आ जाएं और अपनी आवाम में जो 3.5 करोड़ लगभग लोग हैं जो ज़ियाबतीस का शिकार हैं, उनको हम बचा लें किसी तरीके से। मैं समझता हूँ ये फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। हमारे पास अच्छे हेल्दी फूड को मेंटेन करने के लिए मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है। अगर ताज़ा फल सब्जियां खाने का कहा जाए तो उनके अवेलेबिलिटी, साफ़ सुथरा हाइजेनिक मिलना, उसका तैयार हालत में आपके लिए मैसर होना, खाना वो आसान नहीं होता। आप खुद सोच लीजिए, जब आप फारिग होते हैं स्नैक के लिए आप क्या खाते हैं? चिप्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, मिठाई खाते हैं, केक खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं। कभी आपने यहाँ पे कोई हेल्दी ऑप्शन में चीज़ें आसानी से मैसर देखी हैं? वो इसलिए कि एक तो ना हमारा रुझान है, हम उस तरफ, एटीट्यूड भी हमारा उस तरफ नहीं है, ना ही अवेलेबिलिटी है। आप आज भी जाके देख लें, अगर आप सुपर मार्केट में आपको फ्राइड चीज़ मिलेगी, आपको निमको मिलेगी, आपको ये चीज़ें मंचिंग के लिए मिलेंगी। अगर आप 3 टाइम का खाना कंट्रोल भी कर लेते हैं, ये स्नैकिंग के लिए हमारे पास कुछ सोल्यूशन नहीं है।
ये सोल्यूशन ढूंढना हमारे लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का पार्ट है। इस पे हमारे वो लोग कि जो कि फूड इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, उनको इसमें एक लीडरशिप लेनी है कि वो चीज़ें जो हेल्दी हैं उन पे फोकस करवाएं, उनको फैशनेबल बनाया जाए कि जी ये चीज़ खाएं, ये अच्छी है, ये हेल्दी है, इस पे फोकस करें। पूरी दुनिया में हो रहा है, हर जगह में ये सबक सीखा है कि अगर आपने अपनी कौम को हेल्दी रखना है तो आपने उनको हेल्दियर ऑप्शन देनी है। वेस्ट इसकी प्राइम एग्जांपल है और दीगर ममालिक में भी बड़ी तेज़ी के साथ इस पर काम हो रहा है। ईडेबल जो भी मिलता है प्रोफेसर अली जावा, पैकिंग की शक्ल में जो बाज़ार में मुहैया होता है और बिकता है स्टोरों पे, उसके ऊपर एक लिस्ट प्रिंट हुई होती है। और ये यूरोप में अगर आप चले जाएँ तो उनके यूरोपियन लॉज ऐसे हैं जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि जब तक मैन्युफैक्चरर उसकी कैलोरिक वैल्यू ना लिखे, उसके कंपोनेंट ना लिखे, उसके ऊपर वो मार्केट में सेल ही नहीं हो सकती और हर लेने वाला कस्टमर जो है उसको ज़रूर पढ़ ले। मैं ज़िया बतीज़ की तरफ दोबारा आता हूँ कि इसके लिए एक तो अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है कि शुरू में ही इसका किसी शख्स में अगर इसका मर्ज़ लाहक है तो उसका पता लगा लिया जाए। कॉम्प्लिकेशन को किस तरह बचा सकते हैं? सबसे अहम चीज़ जो है, सबसे पहले शऊर, लोगों में एहसास दिलाया जाए, ये अहम है। और इसमें मैं समझता हूँ कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारी बहुत बड़ा आपका माशाल्लाह ये बहुत कैपिटल क्लिनिक के नाम से एक अवेयरनेस के लिहाज से एक निहायत अहम प्रोग्राम है, लेकिन इसके आगे भी जाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कम्युनिटी हेल्थ एजुकेटर्स होने चाहिए जो घर घर जाएं, हर जगह पे जब जाएं तो हर चीज़ की अवेयरनेस, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है, डायबिटीज़ की अलामात है, हार्ट से बचने के लिए है, शुगर के मरीजों में पैरों का ख्याल कैसे रखना है, शुगर कैसे चेक करनी है। अगर ये एहसास दिलाना कि अगर आपको शुगर है तो गाहे बगाहे आपको आंखों का तफसीली मुआयना कराना है ताकि नाबीना होने से बचा जा सके। ये सारी चीज़ें कोई एक सेशन या एक डॉक्टर के विजिट में कवर नहीं हो सकती। इसमें पूरा मिनहसुल कौम हमें एक जामे प्रोग्राम चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ एजुकेटर्स। जिस तरह आप सीरियस पोलियो को समझते हैं माजूरी के लिए, आप शुगर को भी माजूरी के लिहाज से सोच रखें, ये उतनी ही मोहलक है, शायद उससे कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि ये कई जनरेशन्स, कई नस्लों पे ये असरात हैं। एक माँ जिसको शुगर होती है वज़न ज़्यादा होने की वजह से, उसके यहाँ जब बच्चा होता है, बच्चे का रिस्क शुगर होने का बड़े होके ऑलरेडी हाई है। तो आप आज की की भी मेहनत, आज की का मेहनत जो है, आप अगली नस्ल में उसका कमाई करेंगे या कटाई करेंगे या उसको फैज़ हासिल करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। आपका मैसेज बड़ा अहम था नाज़रीन के लिए और सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए, कि आप अपनी अगर शुगर का मर्ज़ लाहक हो गया तो ज़रूर किसी मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाके अपनी आँखों का भी मुआयना कराएं, दिल का भी कराएं और गुर्दों के टेस्ट भी करवाएं, और आप बच सकते हैं और इसको बर वक्त कंट्रोल कर सकते हैं इस बीमारी को। क्या इंसुलिन ही ज़रूरी है? क्योंकि इंसुलिन की प्राइस अगर देखें तो वो भी बढ़ती जा रही है और बड़ी हमारा एक आम शहरी जो है वो ख़रीदने से कासिर है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ज़रूरी नहीं कि इंसुलिन ही लगे या इंसुलिन लगे किसी ज़ियाबतीस के मर्ज़ को? ज़ियाबतीस एक बड़ी हमाजहत किस्म की बीमारी है जिसमें बहुत इकसाम है। टाइप 2 के अंदर भी बहुत सारी इकसाम है। ना हर शख्स को पहली स्टेज पे इंसुलिन की ज़रूरत है, ना ही हर शख्स को हमेशा गोलियों पे कंट्रोल रह सकता है। बहुत लोग हैं कि जो कि साल हर साल गोलियों पे रहते हैं और कभी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत से लोग हैं जिनको कुछ 6 महीने साल बाद ही इंसुलिन की ज़रूरत पड़ जाती है और ताहयात रहती है। इस बारे में कोई जनरलाइजेशन करना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा मुस्तनिद डॉक्टर ये अहलियत रखता है कि ये फैसला कर सके आया कि ये उस मुकाम पर पहुंच चुका है शख्स की जिसको इंसुलिन की ज़रूरत है। कुछ कंडीशन है जिनमें इंसुलिन वक्ती तौर पर ज़रूरत पड़ती है, अस्पताल में दाखिल हैं, स्ट्रेस ऑफ द सर्जरी, इन्फेक्शन और वजूहात से आपको वक्ती तौर पे इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। हमल के दौरान जिन ख़वातीन को शुगर होती है उनको आपको इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा वक्ती तौर पे स्टीरॉइड्स किसी और मर्ज़ की वजह से देना पड़े, फेफड़ों के अमराज हैं, जोड़ों के अमराज हैं, उसमें वक्ती तौर पर इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। ताहम कोई हतमी तौर पे ना हर शख्स को ज़रूरी है कि वो इंसुलिन में जाए और ना ही ज़रूरी है कि हर शख्स सिर्फ गोलियों से ही कंट्रोल हो सके, हर शख्स मुख्तलिफ। मैं आपसे बस प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, मैं ज़रूर पूछूंगा कि आम शहरी
جو ہے وہ شوگر سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرے، جس کی عمر جو ہے وہ 20 سال سے اوپر ہو، یا جس میں رسک فیکٹر ہوں جو کہ آپ نے شروع میں بتا دی ہیں رسک فیکٹر، وہ اسے کس طریقے سے کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ عین الیقین چاہیے آیا شوگر ہو تو نہیں گئی ہے. ٹھیک ہے. اگر پتہ لگے شوگر نہیں ہے، کیا پری ڈائبیٹیز یا شوگر سے پہلی والی سٹیج ہو تو نہیں گئی ہے، اس کے حساب سے آپ کا ایک مستند ڈاکٹر فیصلہ کر سکتا ہے کہ علاج کیسا ہونا ہے. اگر بالفرض شوگر نہیں ہے تو اس سے بچنا ہے، پری ڈائبیٹیز ہے تو اسے ڈائبیٹیز ہونے سے روکنا ہے، ڈائبیٹیز ہے تو کمپلیکیشن سے روکنا ہے. اس کے لحاظ سے آپ کی اسٹریٹجی ڈاکٹر بہتر ڈیفائن کر سکتا ہے. لیکن ایک ہی سب میں مشترک ہے، خوراک کم، حرکت زیادہ. ہر چیز میں آپ نے قریب سے قریب گاڑی یا موٹر سائیکل کھڑی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر سیف ہے، سیفٹی ہے، دور کھڑی کری، واک کریے. اگر آپ کے پاس سیڑھیاں میسر ہیں، سیف ہیں، آپ واک کر سکتے ہیں تو آپ سیڑھیاں چڑھ کے جائیں اور اتریں، ایلیویٹر مت لیجیے. اگر آپ کہیں پہ جانے کے لیے سائیکل استعمال کر سکتے ہیں، سیف ہے تو سائیکل پہ جائیے. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کھانا کھاتے ہوئے یہ سوچیں کہ میں کیوں کھا رہا ہوں، کیا میں کمپنی کی خاطر کھا رہا ہوں، بوریت دور کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، یا صرف مذائقے کے لیے. کھانا کھاتے ہوئے چمچے کو بیچ میں رکھ دیجیے اور کوشش کریں ایک چمچہ لیا رک گئے، چمچہ لیا رک گئے. اور کوشش کریں کہ کھانا جتنا لمبا ہو جائے. جب کھانا لمبا ہوگا بھوک خود ہی ختم ہو جاتی ہے. کھانے کے ساتھ پانی کوشش کریں نہ لیں کیونکہ پھر کم کھایا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں جن کی وجہ سے آپ بہت ساری چیزیں کم کر سکتے ہیں. یاد رکھیے خوراک کم، حرکت زیادہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر علی جاوا. آپ سابق صدر ہیں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کی. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے کیپٹل ٹی وی کو میرے پروگرام میں آنے کو ترجیح دی اور مصروفیات ایک طرف رکھ کے آپ پروگرام میں آئے اور ہمارے ناظرین کو بڑی اہم انفارمیشن ذیابطیس بیماری کے بارے میں دی. اور آپ کا یہی سلوگن جو ہے بڑا اہم ہے کہ خوراک کم، حرکت زیادہ. اگر اس پہ ہمارا سارے شہری عمل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ذیابطیس جیسے مہلک مرض سے بچ سکتے ہیں. میں تسنیم آپ سے آخری پروگرام کے حصے میں صرف ایک چھوٹا سا آپ ڈائٹ اگر آپ بتا دیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ انسولین بھی لے رہا ہے اور انسولین کی مقدار بھی زیادہ ہے اس کو اور موٹاپا بھی ہے، تو آپ موٹی موٹی کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں گی وہ خوراک میں کم استعمال کریں؟ اگر کسی کو ذیابیطس کا مرض لاحق ہو چکا ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ نارمل ہمارا جو گندم کے آٹے کی روٹی ہوتی ہے اس کے اندر چھان برا بھی ہوتا ہے. ایک صرف ہوتا ہے کہ اس میں نشاستہ کتنا ہو، اور ایک ہوتا ہے تیز نشاستہ جس کو ہم ہائی گلائسیمک انڈیکس بھی کہتے ہیں، جو سپائک لاتا ہے شوگر کے اندر، ایک دم سے بڑھاتا ہے. وہ میدے میں سے چھان برا نکلا ہوتا ہے، آٹے میں شامل ہوتا ہے. تو میک شور کریں کہ جی آپ کی جو روٹی ہے وہ اچھے چکی آٹے کی روٹی ہے. اگر صبح کے ناشتے میں آپ روٹی لے لیں یا 2 سلائس لے لیں، ساتھ انڈا لے لیں اور ساتھ دودھ یا چائے لے لیں تو یہ ایک بڑا مناسب ناشتہ ہے. تو اگر درمیان میں دل کرے 10-11 بجے تو پھل وغیرہ لینے کے بجائے کھیرے، گاجریں، بند گوبھی وغیرہ وہ غیر نشاستے دار سبزیوں میں شمار ہوتے ہیں، تو وہ اگر 11-12 بجے اسنیک کے طور پہ لے لی جائیں تو ایک اچھا آئیڈیا ہے. اس کے علاوہ پستہ بادام وغیرہ میں بھی نشاستہ کم ہوتا ہے، وہ بھی اسنیک کے طور پہ 10-11 بجے 2 ٹیبل سپون لیے جا سکتے ہیں. پھر دوپہر کے کھانے میں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پانی پہلے پی لیں بجائے کہ بعد میں یا درمیان میں پینے کے، اور پھر تھوڑا سا سلاد کھائیں تاکہ پیٹ پہلے بھر جائے. اور جب آپ پہلے سلاد کھائیں گے تو کھانے کا ڈیوریشن لمبا ہو جائے گا. پھر آپ روٹی شروع کریں گے تو 1 روٹی لیں، سبزی گوشت جیسے ہمارے سالن میں بنتا ہے. اور اگر وزن زیادہ ہے تو تیل کو کم کریں. کوشش کریں کہ جو آپ کے سامنے سالن آ رہا ہے اس میں 1 یا 2 چائے کے چمچے تیل سے زیادہ نہ ہو، تو پھر آپ کے خود ہی کیلریز کم ہو جائیں گے اور وزن بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور شام میں چائے کے ساتھ بجائے بسکٹ وغیرہ لینے کے لیے اگر آپ پروٹین کچھ لے لیں، لحمیات یعنی کوئی کباب لے لیا، کوئی ٹکا بوٹی لے لی، کوئی ابلا انڈا کھا لیا، صبح نہ لیا تو شام کو لے لیا، اس کے علاوہ بادام وغیرہ لیے جا سکتے ہیں، تو پھر 2 گھنٹے بعد والی شوگر نہیں بڑھتی. اسی طرح شام کو پھر روٹی اور چاول اگر لیں تو کوشش کریں کہ 1 پیالی چاول سے زیادہ نہیں، اسے پیٹ نہیں بھرتا، لیکن اس سے پہلے اگر 1 پیالی سلاد کھا لیں تو پھر پیٹ بھر جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ آپ سلاد لیں، پہلے سلاد کھائیں کیونکہ چاول بھی تیزی سے شوگر بڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ سالن ہو اس میں تیل کم ہو تو ایک بڑی ہی مناسب مقدار میں آپ کی شوگر رہے گی. بہت زیادہ نہیں ہوگی، بہت کم بھی نہیں ہوگی، کنسسٹنٹ رہے گی. اور پلس آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کی ورزش، واک، گیم یا سپورٹس روزانہ، اس سے کوئی چھٹی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ تسنیم آپ کا.
آپ پاکستان ڈائٹیشین اور نیوٹریشنل سوسائٹی کی لیڈ بھی ہیں، ایجوکیٹر ہیں، اور امریکہ میں بھی ایجوکیٹر رہیں. آپ نے بڑے اہم میسیج دیا ہے ہمارے ناظرین کو کہ وہ اگر ذیابطیس کا مرض ان کو ہے تو کس طریقے سے وہ اپنی خوراک میں تبدیلی کریں، اور کون کون سے اجزاء جو ہیں ان کے لیے شوگر بڑھائیں گے اور کون سے اجزاء جو ہیں شوگر کو کنٹرول کریں گے. ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. یہ ذیابطیس ایک ایسی بیماری ہے جو کہ جس کے لیے ہمیں انقلابی اسٹیپ اٹھانا پڑے گا، ادروائز ہم دنیا میں اور ساؤتھ ایشیا میں سر فہرست ہی رہیں گے اس بیماری کے وجہ سے، اور ہمارے بہت ساری قیمتی جانیں جو ہیں وہ موت کی آغوش میں چلی جائیں گی. اور ذیابطیس کی وجہ سے آپ اگر سکریننگ ٹیسٹ جو ہے، جس طرح پروفیسر علی جاور نے بتایا کہ ضرور کروائیں، وہ اس میں کوئی 150-200 روپے کا سکریننگ ٹیسٹ آپ کروا لیں، ہر سال کروا لیں، تو آپ 1 کروڑ کے خرچے سے بچ سکتے ہیں، جس میں کہ آپ کو گردے کا ٹرانسپلانٹ کرانا پڑ جائے گا اور گردے فیل ہو جائیں گے. مجھے ضرور ای میل کیجئے، جو بیماری آپ کہیں گے اس کا ہم ایکسپرٹ بھی بلائیں گے اور آپ کے لیے اہم سوالات بھی کریں گے. اپنی صحت کا خیال رکھیں. خدا حافظ.